وزیر اعظم عمران خان سے تمام مسالک و مکاتب کے علماء کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم، دعوت اسلامی کے مبلغ خالد حبیب عطاری، جامعہ بن نوریہ کے محتمم مفتی نعمان نعیم، جامعہ صفا کراچی کے محتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد زبیر، جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر ابو الخیر زبیر، مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے مفتی عمران عثمانی، مفتی رفیع عثمانی کے صاحبزادے مفتی محمد زبیر، جامعۃ الرشید کراچی کے استاد اور معروف عالم دین مفتی طارق مسعود سمیت دیگر علماء نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے علماء کے وفد سے دنیا کے دوہرے معیار کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک جانب کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں انسانی حقوق کا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے علماء سے مثبت کاموں پر ساتھ دینے کا کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرتی اصلاح کے لیے علماء کرام کا خصوصی کردار ہے۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی روک تھام اور سد باب کے لیے حکومت، اساتذہ اور علماء کرام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں علماء کے اصلاحی بیانات پر زور دیا۔ اس موقع پر مفتی عبدالرحیم نے حکومت کے اچھے کاموں میں تعریف اور برے کاموں پر حکومت کو متوجہ کرنے کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح حکمرانوں پر رعایا کے حقوق ہیں، اسی طرح عوام پر حکمرانوں کے حقوق ہیں، جن میں سے ایک علماء اور عوام کا کلمہ حق ادا کرنا ہے۔ اس موقع پر جامعہ صفا کراچی کے محتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد زبیر نے وزیر اعظم کے اسلاموفوبیا اور افغان ایشوز پر موقف کو قابل تحسین قرار دیا، جبکہ گھریلو تشدد بل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل دراصل خاندانی سسٹم کی تباہی ہے، جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ مفتی محمد زبیر نے اوقاف ایکٹ پر فوری نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ دوران گفتگو جب مفتی محمد زبیر نے جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے بل کے متنازع نکات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر افراد اسلام قبول کرنے پر پابندی ہے، جس پر وزیر اعظم نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن اور درست ہو سکتا ہے۔ جو شخص جب بھی اسلام قبول کرنا چاہے، اس پر کوئی پابندی فطرت اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کونسل کے حوالے سے بھی مفتی محمد زبیر سے پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ مذہب کی جبری تبدیلی محض پروپیگنڈا ہے۔ پورے آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ پنجاب یا سندھ میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا ہو تو اس کے پیچھے کچھ اور اسباب اور سیاست ہے، لہٰذا کونسل اور وزارت مذہبی امور کے ریسرچ ونگ مشترکہ طور پر اس بل کو مسترد کر چکے ہیں۔ اب 4 اکتوبر کو پارلیمنٹری کمیٹی کو اس موضوع پر میٹنگ ہے، برائے کرم اسے لازمی ختم کرایا جائے، جس کے جواب میں وزیر اعظم نے اس بل کے پاس ہونے کے امکان کو خارج از امکان قرار دیا، جبکہ مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے مفتی عمران اشرف عثمانی نے اس موقع پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام وزیر اعظم تک پہنچایا اور جبری تبدیلی مذہب بل کو مسترد کرنے پر وزارت مذہبی امور، اسلامی نظریاتی کونسل اور وزیر اعظم کو سراہا۔ جامعہ بن نوریہ کراچی کے محتمم مفتی نعمان نے جبری تبدیلی کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ جامعہ بن نوریہ میں اندرون سندھ سے بہت سے غیر مسلم اپنی مرضی سے قبول اسلام کے لیے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ بن نوریہ میں موجود غیر ملکی طلباء کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ طلباء دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جامعہ بن نوریہ کے غیر ملکی طلباء سے وزیر اعظم کو ملاقات کی دعوت دی، جسے وزیر اعظم نے قبول کر لیا۔